جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، تحفہ رمضان کی یہ نویں نشست ہے، اس میں آپ تمام حضرات کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کے آداب۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے آدمی اپنے دل میں یہ بات سوچے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی عام انسانی کلام نہیں۔ اپنے دل میں یہ بات بیٹھائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں میری کامیابی رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سارے کائنات کے لیے ہدایت کی چیز پوشیدہ رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک کے اندر ہر ایک کی کامیابی رکھی ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی کہ اوصیک بتقوی اللہ، کہ اے ابو سعید میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ فإنہ رأس کل شیء، اس لیے کہ تقوی ہر چیز کی بنیاد اور اصل ہے۔ وعلیک بالجہاد فإنہ رہبانیۃ الاسلام، اور میں تجھے جہاد کی وصیت کرتا ہوں اس لیے کہ اسلام کے اندر اسی کا نام رہبانیت ہے۔ وعلیک بذکر اللہ وتلاوت القرآن فإنہ روحک فی السماء وذکرک فی الارض، اور میں تجھے اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو، اس لیے کہ قرآن پاک کی تلاوت یہ تمہارے لیے آسمان میں راحت کا سبب اور زمین کے اوپر ذکر خیر کا باعث اور سبب ہے۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد 2 حدیث نمبر 555۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو قرآن پاک پڑھو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو تم قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد 5 حدیث نمبر 2342، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے تو اسے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں وہ صحیح حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ایک بادل ہے جس میں سے گھی اور شہد ٹپک رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا بے ابی انت واللہ، میرے باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اس بات کی اجازت دیجئے کہ میں اس خواب کا مطلب بتاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کا مطلب بتایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک بادل کا سوال ہے تو بادل سے مراد اسلام ہے، اور جہاں تک اس نے جو خواب میں یہ دیکھا ہے کہ بادل سے گھی اور شہد ٹپک رہے ہیں تو اس سے مراد قرآن پاک کی شیرینی، قرآن پاک کی حلاوت اور قرآن پاک کی مٹھاس ہے۔ اور جہاں تک اس کا یہ سوال ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ لوگ اس میں سے بہت زیادہ لے رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کم لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ قرآن پاک کو زیادہ یاد کریں گے اور کچھ لوگ قرآن پاک کو کم یاد کر پائیں گے۔ تو ناظرین کرام، اس کتاب کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھی ہو، ہم یہ سوچ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں کہ یہ کلام الہی ہے جو اللہ کی صفت ہے۔ اس کے بعد ہم ذہن میں یہ بات بیٹھائیں کہ یہ قرآن پاک کی تلاوت یہ عبادت کی چیز ہے، اور عبادت کا دار و مدار نیت پر ہے
اس لیے آدمی قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لے، دکھاوے سے اور شہرت سے اپنے دل کو بچائے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ صحیح بخاری کتاب بدء الوحی باب کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 1، حدیث نمبر 1۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، کہ جس نے نیت اللہ اور اس کے رسول کے واسطے ہجرت کے لیے کی تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اور جس نے ہجرت کی کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، کسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کی اس نے نیت کی تھی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ قرآن پاک کی تلاوت جو ایک عبادت ہے، اس سے پہلے بھی آدمی نیت کرے، اس کے بعد پاک صاف اور باوضو ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرے، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور کلام الہی کا ادب اور تقاضا یہی ہے کہ اس پاک کتاب کی تلاوت باوضو ہو کر کی جائے اور پاک صاف ہو کر کی جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے جب بھی چاہے ایک ہی آیت تلاوت کرنی ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان سے ضرور اللہ کی پناہ مانگے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صاف حکم موجود ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 98۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم قرآن پاک پڑھو، اس کی تلاوت کرو، تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس کے بعد قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ قرآن کریم کے معانی کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ بغیر سمجھے قرآن پاک پڑھنے سے وہ لذت حاصل نہیں ہوگی، وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو قرآن کا مطلوب اور مقصود ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے آداب میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت آدمی کرے تو ایسی جگہ پر کرے جو جگہ پاک و صاف ہو، گندی اور ناپاک جگہوں پر قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے، اور ان جگہوں پر بھی قرآن پاک کی تلاوت آدمی نہ کرے جہاں شور و ہنگامہ ہو، گویا کہ اس طریقے سے قرآن پاک کی بے ادبی ہوگی۔ اللہ کا فرمان ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 26۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، کافروں کا ذکر ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے، تو یہ کافر شور مچایا کرتے تھے، یہ اپنی آوازیں اونچی کیا کرتے تھے تاکہ یہ قرآن پاک کی آواز دب جائے۔ چنانچہ اللہ کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اور جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو خبردار قرآن کی طرف دھیان مت دینا، قرآن جو کچھ پڑھا جا رہا ہے قرآن میں سے اس کو مت سننا، اور جتنا تم سے ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کے دوران تم شور و ہنگامہ کرو تاکہ تم قرآن پاک کی آواز پر غالب آ جاؤ۔ یہ آیت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ایسی جگہ کی جائے جہاں شور و ہنگامہ نہ ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت کے آداب میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی اس وقت تک قرآن پاک کی تلاوت کرے جب تک اس کو یکسوئی حاصل ہو، اس کی توجہ باقی رہے۔ صحیح حدیث موجود ہے، عن جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبکم فاذا اختلفتم فقوموا عنہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 5060۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، قرآن پاک اس وقت تک پڑھو جب تک تمہیں یکسوئی اور توجہ حاصل ہو، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ، اور جب تمہارے دل میں انتشار پیدا ہو جائے، تمہارا جی نہ لگے، تو قرآن پاک سے کھڑے ہو جاؤ، یعنی قرآن پاک کی تلاوت بند کر دو۔ تو اس سے یہ پتہ چلا جب آدمی کے دل میں شوق ہو، رغبت ہو، نشاط ہو، اور اس کا دل قرآن پاک کی طرف متوجہ ہو اور اس کو پوری یکسوئی حاصل ہو، گویا کہ وہ دھیان دے کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اس وقت تک قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ جب اس کا جی اکتا جائے، جب اس کا دل نہ لگے، تو قرآن پاک کی تلاوت کو بند کر دے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے آداب میں سے یہ بات بھی شامل ہے
کہ قرآن پاک کو آدمی ٹھہر ٹھہر کر پڑھے اور صاف صاف پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے دیا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سورہ مزمل سورہ نمبر 73 اور آیت نمبر 4 کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ اس آیت سے ہر قاری کے لیے یہ بات واضح ہوئی اور ثابت ہوئی کہ جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے وہ قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کر اور صاف صاف پڑھے۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں اپنی مسجدوں کے اندر؟ رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھیے مسجدوں میں قرآن پاک کی تلاوت اس طریقے سے قاری اور حافظ کرتے ہیں کہ وہ خود پڑھتے ہیں اور خود سمجھتے ہیں۔ کیا یہ قرآن پاک کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ تعجب تو یہ ہے کہ جس مسجد کا حافظ قرآن پاک کی تلاوت تراویح کے اندر تیزی کے ساتھ کرتا ہے اور جلدی جلدی پڑھتا ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ تو انہی مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، انہی مسجدوں میں تراویح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں جن مسجدوں کے اندر حافظ قرآن پاک کی تلاوت تیزی کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ قرآن پاک کو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ قرآن پاک کے ساتھ مذاق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر اور صاف صاف پڑھو، ایک ایک لفظ واضح ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا ادب میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ قرآن پاک کے ہر حرف کو اس کے صحیح تلفظ کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی تلفظ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے معنی بدلنے کا اندیشہ رہتا ہے، معنی کے بدلنے کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں اگر حرف صحیح نہ نکلے تو معنی بھی بدل سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی طبیعت اور انسانی فطرت کی کتنی رعایت رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ اچھی آواز کو پسند کرتا ہے، اچھی آواز سے وہ محبت کرتا ہے۔ سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، نسائی کی روایت ہے، زینوا القرآن باصواتکم، کہ اے لوگو قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی آوازوں سے خوبصورت بناؤ، اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن پاک کی تلاوت کو خوبصورت بناؤ۔ دارمی کی تو روایت اور بھی اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ حسن القرآن فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا۔ اس حدیث کو شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے کہ اے لوگو قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی آوازوں کے ذریعے خوبصورت بناؤ، اس لیے کہ اچھی آواز قرآن کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت یتغنى بالقرآن۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنی توجہ سے کسی نبی کا اچھی آواز سے قرآن پاک پڑھنا سنتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1845۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ یہ بات بیان فرمائی کہ لوگو قرآن پاک کو غور سے پڑھو، سمجھ کر پڑھو، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، اس میں تمہارے لیے عبرت کی چیزیں ہیں، اس میں تمہارے لیے سبق ہے۔ قرآن پاک کے آداب میں سے یہ بات بھی شامل ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آدمی جب قرآن پاک کی تلاوت کرے تو دور سے دیکھنے والا جب دیکھے تو یہ سمجھے کہ اس شخص کے اوپر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف سوار ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان من احسن الناس صوتا بالقرآن الذي اذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى اللہ، کہ اچھی آواز میں قرآن پڑھنے والا شخص وہ ہے کہ جب تم اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنو تو تمہیں ایسا لگے کہ وہ شخص اللہ سے ڈر رہا ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرے تو آدمی کے اوپر اللہ کا ڈر اور رقت طاری ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت اتنی آواز میں کرے جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان کلکم مناج ربہ فلا یؤذین بعضکم بعضا ولا یرفعن بعضکم بعضا فی القراءۃ، جامع الصغیر جلد 2 حدیث نمبر 2636، کہ سنو، خبردار ہو جاؤ کہ تم میں سے ہر شخص جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اپنے رب سے فریاد کرتا ہے، لہذا تم میں سے کوئی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے
اور کوئی شخص دوسرے سے اپنی آواز کو قرآن پاک کی تلاوت کے اندر بلند نہ کرے، اونچی نہ کرے۔ لہذا قرآن پاک کی تلاوت اتنی آواز سے کرنی چاہیے جس سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ ایک حدیث میں تو اس طرح سے موجود ہے، عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ۔ جامع الترمذی حدیث نمبر 2919۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ زور سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص سب کو دکھا کر صدقہ کرے، اور دھیرے سے پست آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ایسا ہے جیسے چھپا کر کسی کو صدقہ دے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اونچی آواز کے مقابلے میں اگر دھیمی آواز سے کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو یہ بہتر ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کے دوران اگر کوئی ایسی آیت آتی ہے جس میں رحمت کا ذکر ہو تو اللہ سے رحمت کا سوال کرے، اگر کوئی عذاب کی آیت آتی ہے تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگے، اور اگر کوئی ایسی آیت ہے جس میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی اور اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہو تو آدمی اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا اذا مر بآیت خوف تعوذا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں عذاب کا ذکر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے۔ وَإِذَا مَرَّ بِآیَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ، اور جب کسی ایسی آیت سے گزرتے، کسی ایسی آیت کی آپ تلاوت کرتے جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کا سوال کرتے۔ وَإِذَا مَرَّ فِيهَا تَنزِيهُ اللَّهِ سَبَّحَ، اور جب کسی ایسی آیت سے گزرتے اور جب کسی ایسی آیت کی تلاوت کرتے جس میں اللہ کی پاکی اور بڑائی کا ذکر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی ایک آیت کو بار بار پڑھنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت موجود ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بآیت فاصبح يرددها والآیت ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور آیت کیا تھی کہ اے اللہ تو اگر انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر اے اللہ تو اگر انہیں معاف کر دے تو زبردست ہے، طاقت والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 118 ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی فکر تھی، کتنا درد تھا اور کتنا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا ستا رہا تھا۔ لیکن امت کا حال یہ ہے کہ آج امت نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ بے شک قرآن پاک ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سفارش کرے گا، اور امت نے قرآن پاک کی اس آیت کو چھوڑ دیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی شکایت بھی ذکر کی ہے کہ قرآن قیامت کے دن ہم امتیوں کے بارے میں شکایت کرے گا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا اے میرے رب یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن پر آدمی ایمان نہ لائے، قرآن کو چھوڑنا یہ ہے کہ آدمی قرآن پاک کی تلاوت نہ کرے، قرآن کو چھوڑنا یہ ہے کہ آدمی قرآن پاک کی آیتوں پر غور و فکر نہ کرے، قرآن کو چھوڑنا یہ بھی ہے کہ آدمی قرآن پاک کی دعوت لوگوں کو نہ دے۔ تو کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، قرآن ہماری سفارش کرے گا؟ لیکن ناظرین کرام، قرآن پاک ہمارے لیے اس وقت سفارش کرے گا جب ہم قرآن پاک کا حق ادا کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے اس وقت سفارش کریں گے جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ قرآن کریم کے آداب میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ جب سجدہ تلاوت کی کوئی آیت آئے، کوئی ایسی آیت آئے جس میں سجدے کا ذکر ہو، تو وہاں آدمی سجدہ کرے اور یہ دعا پڑھے، سجد وجہی للذی شق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ یہ ترمذی کی روایت ہے کہ میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اس کو بنایا ہے، جس نے آنکھ اور کان بنائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سجدے کی کیا فضیلت ہے۔ حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأ ابن آدم السجدۃ سجد اعتزل الشیطان یبکی یقول یا ویلہ امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت بالسجود فابیت فلی النار۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ابن آدم کو
ابن آدم سے کہا گیا کہ سجدہ کرو تو اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ ابن آدم جب قرآن پاک کے اندر سجدے کی آیت کی تلاوت کرتا ہے اور پھر سجدہ کرنے لگتا ہے تو شیطان دور بھاگ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور روتا ہے اور افسوس کر کے یہ کہتا ہے، ہائے افسوس کہ آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا تو اس کے واسطے جنت ہے، اور مجھ سے بھی اللہ نے سجدہ کرنے کے لیے کہا، مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا لیکن میں نے سجدے سے انکار کیا تو میرے لیے جہنم ہے۔ گیا مارا شیطان ایک سجدہ کے نہ کرنے پر، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اور اس کے ادب کا تقاضا یہ بھی ہے کہ قرآن پاک گھروں میں بھی پڑھا جائے، قرآن پاک کی تلاوت گھروں میں بھی کی جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف حکم موجود ہے، لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان البیت الذی تقرأ البقرۃ فیہ لا يدخلہ الشیطان، جامع ترمذی حدیث نمبر 2877۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، قبرستان مت بناؤ، مردوں کی جگہ مت بناؤ، اس لیے کہ وہ گھر جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ بالکل اس حدیث کے مانند کہ ہمارے گھر قبرستان بن گئے ہیں جہاں قرآن پاک کی تلاوت نہیں۔ ہاں، ایسی چیزوں کی آوازیں ہمارے گھروں سے آتی ہیں جن سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور قرآن پاک کی تلاوت، اس کے آداب کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔